میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک نیا سلسلہ خاموشیوں کی آواز۔ سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں ان پر پابندی عائد ہے۔ محمد مقبول بٹ شہید بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ کے ایک گاؤں تریگام میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا جو محنت پیشہ آدمی تھے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی، جبکہ BA سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے کیا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اس نوجوان کی انہی سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کے ایک عیسائی پرنسپل مسٹر شنگسن نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ مقبول بٹ نے جب BA کا امتحان دیا، اس وقت وادی کشمیر شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی۔ چنانچہ BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ 1958 کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ جہاں پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں پوچھ گچھ کے لیے مظفرآباد قلعے میں نظر بند کر دیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکون پذیر ہوئے، جہاں محبت خان نامی ایک کشمیری کی وساطت سے انہیں پشاور یونیورسٹی میں MA میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ پشاور سے شائع ہونے والے ایک اخبار انجام میں بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ہفتہ وار رسالہ خبر ویکلی شروع کیا، لیکن اسے مالی مجبوریوں کے سبب جاری نہ رکھ سکے۔ آپ نے پشاور یونیورسٹی سے MA اردو اور MA صحافت کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1961 میں ان کی شادی ایک قرابت دار خاتون راجہ بیگم سے ہوئی، جس سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے جاوید مقبول اور شوکت مقبول پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ نے KH خورشید کے دور صدارت میں 1960 میں BD سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 1965 میں انہوں نے ایک اسکول معلمہ ذاکرہ بیگم سے شادی کی، جس سے ایک بیٹی لبنہ مقبول پیدا ہوئی۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اپریل 1965 کو سیالکوٹ کے مقام پر محاذ کا پہلا کنونشن منعقد ہوا، جس میں مقبول بٹ محاذ کے پبلسٹی سیکریٹری منتخب ہوئے۔ کنونشن سے فارغ ہونے کے بعد محاذ کے مرکزی عہدیداروں نے سیالکوٹ اور جموں کے مابین سوچیت گڑھ کے بارڈر پر جا کر مقبوضہ کشمیر کی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر حلف اٹھایا کہ وہ اس دھرتی کی عزت و آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں۔ مقبول بٹ اور ان کے ایک دوست امان اللہ خان نے 13 اگست 1965 کو محاذ کی ایک خفیہ مسلح ونگ NLF کی بنیاد رکھی، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو مسلح تربیت دے کر بھارت کی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے۔ مقبول بٹ نے NLF کے پلیٹ فارم سے کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کے نظریے اور راستے کا تعین کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ غاصب قوتوں سے آزادی چھین کر لینی پڑتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری ہتھیار اٹھا کر قابض افواج کے خلاف نہیں لڑیں گے اس وقت تک کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ جون 1966 کو اپنے چند ساتھیوں میجر امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب شہید ساکن گلگت کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں 3 ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو مادر وطن کی آزادی کے لیے عملی میدان میں اترنے کی دعوت دیتے رہے۔ بالآخر ایک مارکے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے اور انہیں سینٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا۔ ان کا ایک ساتھی اورنگزیب اس مارکے میں شہید ہو گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کی جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ کشمیر ہائی کورٹ کے ایک جج نیل کنٹھ گنجو نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ مقبول بٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو عدالت کے کٹہرے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جج صاحب وہ رسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکے۔ اگر یہ پیشکش اچھی لگے تو برائے کرم اسے آگے شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں اگلی اقساط۔ مقبول بٹ شہید سری نگر سینٹرل جیل میں سزائے موت کا فیصلہ سننے سے پہلے ہی جیل سے فرار کے منصوبے پر غور و فکر کر رہے تھے، لیکن سزائے موت سننے کے بعد انہوں نے فرار کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ہوں صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ پہلے تو انہوں نے جیل میں مقید اپنے ہم خیال ساتھیوں میر احمد، غلام یاسین، صوبیدار کالا خان، جمس خان اور گل زماں وغیرہ سے صلاح مشورہ کیا اور طے پایا کہ جیل کے مختصر عملے پر ہلہ بول کر ان پر قابو پا لیا جائے اور ان سے ہتھیار اور چابیاں چھین کر جیل کے دروازے کھول دیے جائیں۔ لیکن جس رات اس منصوبے پر عمل کیا جانا تھا اس سے پہلے روز جمس خان ساکن کھرل ملدیالہ باغ اور گل زماں ساکن جھنڈ گرام مظفر آباد ڈر اور خوف کی وجہ سے ساتھ دینے سے انکار کر گئے۔ لہٰذا اب محمد مقبول بٹ نے اپنے دیگر دوستوں سے مشورہ کیا اور جیل کی دیواروں میں نقب لگا کر فرار ہونے کا منصوبہ تیار کیا۔ بٹ صاحب اور میر احمد کوٹھڑی نمبر 1 میں بند تھے، یہاں سے وہ دیوار میں نقب لگا کر کوٹھڑی نمبر 2 میں داخل ہوئے۔ یہ کوٹھڑی ایک سٹور تھا، اسی سٹور سے پھر جیل کی 3 فٹ چوڑی اور 20 فٹ اونچی دیوار میں نقب لگائی گئی۔ نقب لگانے کا بیشتر کام میر احمد نے سر انجام دیا۔ 9 نومبر 1968 2:15 بجے 17 اور 18 رمضان المبارک کی درمیانی شب میر احمد، غلام یاسین اور محمد مقبول بٹ اس شگاف کے راستے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جیل حکام کو سحری کے وقت تقریباً 4 بجے گارڈز کی تبدیلی کے وقت اس واقعے کا علم ہوا تو سارا سری نگر شہر ہنگامی سائرن سے گونج اٹھا۔ ہائی الرٹ کا اعلان ہوا۔ فوج، پولیس اور دیگر حفاظتی دستے مفرور قیدیوں کی تلاش میں سرگرداں ہوئے، لیکن بھارت سرکار اپنے تمام تر انتظامات اور طاقت و قوت کے باوجود ان عظیم حریت پسندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے فرار کا یہ سفر جن کٹھن حالات میں طے کیا، اس کی روداد از خود محمد مقبول بٹ نے گنگا ہائی جیکنگ کیس کے دوران اسیری کے ایام میں لکھی۔ اس مقدمے کے دوران انہوں نے جو فکر انگیز اور تاریخی نوعیت کا بیان دیا تھا، اس میں انہوں نے سینٹرل جیل سری نگر سے اپنے فرار کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے 16 روز کا یہ سفر میری زندگی کا تاریخی سفر تھا۔ اس دوران مجھے جن تجربات اور مشاہدات سے سابقہ پڑا
میں اسے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ تصور کرتا ہوں۔ جیل سے فرار کی تکمیل میں میرے اپنے ذہن کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ تائید یزدی کا دخل تھا، مگر اس 16 روزہ سفر نے میرے ایمان اور اعتقاد کو جلا بخشی۔ جس والخانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے وطن کے محکوم عوام نے میرے مشن کی تکمیل میں مجھ سے تعاون کیا اور قدم قدم پر میری دستگیری کی، اس کے گہرے نقوش میں اپنے دل و دماغ سے کبھی مٹا نہیں سکتا۔ جس اخلاص اور جذبہ نیک نیتی کے مظاہرے اس دوران میں نے دیکھے، ان کی روشنی میں میرا یہ یقین تازہ ہو گیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا اور غلامی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ مجھے محبت اور تشکر کے وہ آنسو ہمیشہ یاد رہیں گے جو ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف روانہ ہوتے وقت مجھے اور میرے ساتھیوں کو رخصت کرنے والوں کے معصوم چہروں پر قطار اندر قطار گرتے۔ قدرت اتنی بے رحم اور بے قدر یقیناً نہیں ہے کہ وہ دلوں کی گہرائیوں سے نکلنے والی آہوں اور دعاؤں کو شرف قبولیت نہ بخشے۔ میں وہ رقت امیز منظر کبھی نہیں بھولتا جب وادی کشمیر میں آباد اس آخری بستی سے میرے چند ہم وطنوں نے مجھے رخصت کیا۔ شام کے دھندلکے میں میرے مستقر پر موجود ان مقامی ساتھیوں اور دوستوں نے جس والخانہ عقیدت، آبدیدہ چہروں اور گلو گیر آوازوں کے ساتھ مجھے الوداع کیا، میں اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ انہی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ میں دسمبر کی خون منجمد کرنے والی سردی میں 12 اور 14,000 فٹ بلند ناقابل عبور برف پوش پہاڑوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں پورے 6 روز کے مسلسل سفر کے دوران عبور کرتا ہوا اس عافیت گاہ میں پہنچ سکا تھا جسے آزاد کشمیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرے ہم وطنوں نے لالچ اور سزا کے خوف سے بے نیاز ہو کر جس طرح مجھ سے تعاون کیا، ہماری قومی تحریک آزادی میں وہ روشنی کا ایک مینار ثابت ہوگا اور آنے والی نسلیں اسے ایک قابل قدر نمونہ تصور کریں گی۔ دشمن کی جیل یا فوجی کیمپ سے فرار کی کوشش حریت پسند ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں اور گوریلا سرگرمیوں میں ایسی کوششوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ سری نگر کی مرکزی جیل سے میرا فرار اتفاقیہ نہیں بلکہ ایک مکمل منصوبہ بندی اور نہایت احتیاط سے وضع کیے ہوئے آپریشن کا نتیجہ تھا۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ جب میں گرفتار ہوا تھا، فرار کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور 1967 کے وسط میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس تحریک کے لیے جس میں کام کرنے کی غرض سے میں پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں آیا تھا، میرا فرار ہونا لازمی ہے۔ نیشنل لبریشن فرنٹ کے عسکری بازو کے سربراہ میجر امان اللہ آزاد کشمیر واپس چلے گئے تھے اور میرا جیل سے نکل کر اس بازو کو منظم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ پہرے کی سختیوں اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فرار میں باہر کے کسی آدمی سے مدد نہ لی جائے۔ اس فیصلے کی بنیادی وجہ یہ خیال تھا کہ اگر ایسی کوئی کوشش ناکام ہو گئی تو میرے ساتھ ساتھ ان حریت پسندوں کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دے گی جو جیل سے باہر تھے اور جن سے میں فرار میں مدد لیتا۔ 1967 کے موسم خزاں میں سیکیورٹی سے متعلق بعض افراد جو سری نگر جیل میں تھے، جیل کے اس حصے میں منتقل کر دیے گئے جس میں ہم بند تھے۔ جیل کے اس حصے کو جہاں ہماری رہائش تھی زنان خانہ کہتے تھے، جسے زنانہ جیل بھی کہتے ہیں۔ ان قیدیوں میں گلزمان، جمس خان اور غلام یاسین خان شامل تھے۔
اول ذکر دونوں 1965 کی جنگ میں آزاد کشمیر کے علاقے سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے تھے اور غلام یاسین مقبوضہ کشمیر پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار تھا۔ ان تینوں کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ ان کے آنے سے ہماری تعداد 6 ہو گئی۔ میرے ساتھ پہلے سے صوبیدار کالا خان اور میر احمد قید تھے۔ ہم بیرک کے کمرہ اے میں رہتے تھے۔ کمرہ بی کو ہم باورچی خانہ اور غسل خانہ اور رات کے وقت بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں کمروں کے سامنے بجلی کے بلب تھے۔ اس کے باوجود باہر سے ہم پر مسلسل اور کڑی نگرانی کی جاتی اور ہر وقت 2 سے 4 تک محافظ وہاں موجود رہتے۔ ایک کے پاس 10 یا ٹامی گن اور 3 رائفلوں سے مسلح ہوتے۔ یہ محافظ بھارتی فوج کی سیکیورٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ فرار کے لیے ہم نے جو منصوبہ بندی کی اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جیل حکام اور انتظامیہ سے ہمارے تعلقات، محافظ اور پہرے داروں سے ہمارا سلوک، بیرک میں ہماری طرز رہائش۔ جہاں تک جیل حکام اور انتظامیہ سے تعلقات کا سوال ہے، میری پالیسی یہ تھی کہ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ ہم نہایت معقول اور مہذب افراد ہیں۔ چنانچہ ان کے سخت ترین ضابطوں پر بھی ہم مسکراتے ہوئے تعاون کرتے اور کسی بھی وقت میں یا میرے ساتھیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم جیل کے عام قیدیوں کی طرح انتظامیہ کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہوتی تو میں نہایت معقول طریقے سے کاغذ سپرنٹینڈنٹ جیل تک پہنچاتا اور شدید اصرار کے بعد ہم نے یہ منوایا کہ وہ جواب تحریری شکل میں ہم تک پہنچائے۔ اس طرح جیل حکام کو ہم سے کسی قسم کی تکلیف یا عدم تعاون کی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ جیل کے بالائی حکام کے بعد ہم نے زیادہ توجہ نیچے والے سٹاف کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کرنے پر مرکوز کی۔ سٹاف میں وارڈن اور نمبردار یعنی پرانے قیدی بالخصوص شامل تھے اور اسے ہماری خوش قسمتی سمجھیے کہ ان کی اکثریت مسلمان تھی اور سرکاری ملازم ہونے کے باوجود وہ ہم سے تھوڑی بہت رعایت روا رکھتے۔ کبھی کبھار ہمیں ان میں سے ایک آدھ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا اور کوئی محافظ نہ سن رہا ہوتا تو ہم واضح کرتے کہ جن باغیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیں گرفتار کیا گیا ہے ان کا تعلق کسی طور پر لوٹ مار، چوری یا ڈاکہ زنی سے نہیں، بلکہ ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اور غریب عوام کی بہتری کے خواہش مند ہیں، جو سیاسی آزادی کے بعد ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چند ماہ کی کوشش کے بعد سٹاف میں سے خاص طور پر ہمیں کچھ ایسے ہمدرد مل گئے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بے ضرر کام مثلاً عام جیل میں بند اپنے دوستوں یا ساتھیوں تک پیغامات بھجوانا وغیرہ باخوشی انجام دینے لگے۔ جہاں تک محافظوں کا تعلق ہے ہم ان سے کسی قسم کی ہمدردی کی توقع نہ رکھتے کیونکہ وہ باقاعدہ مسلح فوج سے آئے تھے اور اپنا فرض پوری مستعدی سے انجام دیتے تھے۔ البتہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ اطمینان پہنچانے کی کوشش کرتے اور کبھی ایسا موقع نہ دیتے کہ ان کے لیے ہماری نگرانی مشکل ہو۔ نئے آنے والے پہرے داروں کو عموماً یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ ہم نہایت خوفناک قسم کے مجرم ہیں، چنانچہ ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی کہ اس تاثر کو ختم کریں اور انہیں گھنٹے میں 60 منٹ تک مسلسل اپنی نئے آنے والے پہرے داروں کو عموماً یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ ہم نے خوفناک قسم کے مجرم ہیں، چنانچہ ہماری کوشش یہ ہوتی کہ اس تاثر کو ختم کریں اور انہیں گھنٹے میں 60 منٹ تک مسلسل ہماری حرکات کے معائنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے آپس میں اور موقع ملے تو ان سے گفتگو میں ہم یہ ظاہر کرتے کہ ہمارے ذہنوں میں بھارتی فوجیوں کے خلاف کوئی دشمنی نہیں اور ہم خود باغی ڈاکو یا لٹیرے نہیں، سلجھے اور سنبھلے ہوئے فوجی ذہنیت کے سپاہی اور تنظیم اور نظم و ضبط کی نہ صرف خود پابند ہیں بلکہ اپنے پہرے داروں سے بھی اس کی توقع رکھتے ہیں۔
جب کبھی ان سے بات کرنے کا موقع ملتا میں انہیں یقین دلاتا کہ جہاں تک ان کی ڈیوٹی کا تعلق ہے اور ہم پر عائد شدہ پابندیوں کا سوال ہے، ہم ان کے لیے مسئلہ بننے کے بجائے از خود ان پابندیوں کا اہتمام کریں گے۔ البتہ ہم ان سے مجرموں اور ڈاکوؤں جیسا سلوک نہیں بلکہ اچھے سپاہیوں کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو محافظ بھی آئے ہم نے ہمیشہ انہیں خوش رکھا اور ان کی عزت کی، جس کے بدلے ہمیں اچھا طرز عمل ملا۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ ہم ہمیشہ اپنے محافظوں کو چائے اور تمباکو پیش کرتے، اگرچہ وہ انکار کر دیتے، تاہم جواب میں انہیں مسکرانا پڑتا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ محافظ بھارتی فوج سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے جیل کی پولیس اور عام ریاستی پولیس کا مذاق اڑاتے اور اس طرح انہیں برتری کا احساس ہوتا۔ باتوں ہی باتوں میں ان کے شائستہ رویے کی تعریف کرتے اور ان کے نظم و ضبط کو سراہتے۔ چونکہ ایک صوبیدار میرے ماتحت کام کر رہا تھا، اس لیے محافظوں نے سمجھا کہ میں کمیشن آفیسر ہوں۔ چنانچہ بھارتی فوج سے تعلق رکھنے والے سپاہی اور چھوٹے افسر قید میں ہونے کے باوجود فوجی انداز میں میرے لیے مخصوص احترام کا مظاہرہ کرتے۔ ان کو مزید متاثر کرنے کے لیے جب کبھی ان کا کمانڈر، کیپٹن یا بٹالین کمانڈر معائنے کے لیے آتا تو میں اسے ہیلو کہتا اور اس مخصوص انداز میں بات کرتا جس انداز میں ایک فوجی افسر دوسرے فوجی افسر کے ساتھ بات کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق مخالف فوج سے کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے باہر کھڑے پہرے داروں پر میں یہ تاثر چھوڑتا کہ میں باغی، ڈاکو یا لٹیرا نہیں، ایک قابل اعتماد فوجی افسر ہوں۔ اس کے علاوہ مہینوں تک میں نے اپنے پہرے داروں کی مخصوص عادات اور ان کے ذہن کی افتاد کا مشاہدہ کیا۔ یہ ایک طویل اور صبر آزما کام تھا، لیکن بہرطور اسے کرنا پڑا۔ میرے ساتھ جو لوگ قید میں تھے ان میں نظم و ضبط، تنظیم پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ باہم عزت و احترام، اعتماد اور محبت کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے مسلسل کوشش کی۔ میں نے ہر قسم کی یاوہ گوئی، اونچی آواز میں ہنسنا، سرگوشیاں کرنا، زور و شور کی بحث اور اختلافی مسائل پر گفتگو کو ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ ان سے آپس میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں نے میری درخواست پر عمل کیا اور یہ طریقہ کار طے پایا کہ جب کبھی ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو، معاملہ صوبیدار کالا خان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر اس کے فیصلے سے بھی اختلاف ہو تو مسئلہ مجھ تک لایا جائے گا اور میرے فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ جس پر اختلاف ہو سکتا تھا کام کاج کی تقسیم کا تھا۔ میں نے کھانا پکانے اور کپڑے دھونے کے کام ڈیوٹی کے مطابق تقسیم کر دیے۔ اس کے علاوہ زنان خانے کے صحن میں چھوٹا سا باغیچہ اگانا شروع کیا تاکہ بیکار وقت میں ذہن اور جسم کو محفوظ رکھا۔ روزمرہ کے ٹائم ٹیبل میں جسمانی ورزش کے لیے 1 گھنٹے کا وقت بھی مقرر کیا۔ شام کو ہم سب آپس میں گوریلا سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے اور ہر شخص اپنے سابقہ تجربات دہراتا۔ میں چاہتا تھا کہ ذہنوں میں مایوسی اور کنوتیت پیدا نہ ہو اور حوصلے بلند رہیں۔ جہاں تک فرار کے منصوبے کا تعلق ہے، میں ان ساتھیوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران دشمن کی قید سے بھاگنے والوں کی داستان سناتا اور کشمیر کے پس منظر میں فرار کے مختلف طریقوں پر بحث کرتا۔ 1968 کے وسط تک ہم ذہنی طور پر متفق ہو چکے تھے کہ جیل سے فرار ممکن ہے، اور چھوٹی چھوٹی مشقیں اور ڈرامے ترتیب دے کر اور اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنا کر فرار کے منصوبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے۔ ہم میں سے کچھ پہرے دار بنتے اور کچھ قیدی، اور آپس میں شدید بحثیں ہوتی اور مخصوص حالات میں قیدی کیا محسوس کرتا ہے اور پہرے دار کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ شروع میں ہمیں جیل کے عام باورچی خانے سے کھانا ملتا۔ کچھ عرصہ بعد جب ہمیں دوسری مرتبہ عدالت کے سامنے لایا گیا تو میں نے تحریری درخواست میں کھانے کے خراب اور کھانے کے برتنوں کے انتہائی گندے ہونے کی شکایت کی۔
اس کے علاوہ صابن، تیل، کمبل اور چٹائیوں کے ناقص اور کم ہونے کی شکایت بھی کی۔ جج نیل کنٹھ گنجو نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں تحقیقات کریں گے اور میری تحریری درخواست پر کچھ لکھ کر جسے میں پڑھ نہ سکا سپرنٹینڈنٹ جیل کو پہنچا دیا۔ اس دن کے بعد ہمیں خشک راشن ملنے لگا اور کھانے پکانے کے برتن اور دوسری چیزیں بھی دے دی گئیں۔ اب ہم کھانا خود پکا سکتے تھے۔ بعد ازاں جمعت خان، گل زماں خان اور غلام یاسین کو ہمارے احاطے میں بھیج دیا گیا، جنہیں سی کلاسیے ہونے کی وجہ سے 3 روپے روزانہ خوراک کے ملتے تھے۔ اس کے علاوہ 5 روپے ماہوار کپڑوں کا صابن اور اسٹیشنری خریدنے کے لیے دیے جاتے تھے۔